جب بادشاہ نے البانوی امیر کا نام سنا تو اس خیال سے کہ صوبے میں بغاوت نہ پھیل جائے، امیر کو کچھ نہ کہا، البتہ مالتھا کو اپنے محل میں کنیز رکھ لیا۔ سبسکرپشن کے بٹن کو دبا کر بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ مالتھا حسین اور ذہین تھی، چنانچہ بہت جلد وہ بادشاہ کی منظور نظر ہو گئیں۔ چاروں البانوی شہزادے جنہیں سلطان مراد خان ثانی بطور یرغمال اپنے ساتھ لے آیا، مالتھا کے ساتھ پہلے ہی سے مانوس تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جان کسٹریارٹ نے اپنے بیٹے سلطان مراد خان ثانی کے سپرد کرتے وقت مالتھا کو بھی ان کے ہمراہ روانہ کیا۔ مالتھا اور چاروں البانوی شہزادے سلطانی محل میں ٹھہرائے گئے۔ مالتھا اپنی بچی اور ان 4 بچوں کے ساتھ محل کے عقبی مکانوں میں آزادی کے ساتھ رہنے لگی۔ چاروں شہزادوں کو مکتب میں داخل کرا دیا گیا اور سلطانی خرچے پر ان کی تربیت ہونے لگی۔ مالتھا کو ادرنا میں آئے ہوئے ابھی بہت کم وقت گزرا تھا کہ اس نے اندرون محل میں اپنے راہ و رسم بڑھا لیے۔ وہ کٹر مذہب پرست تھی۔ ادھر ابو جعفر ادرنا میں پہلے ہی سے موجود تھا۔ ابو جعفر ایک منجھا ہوا جاسوس تھا اور ادرنا میں سلطان کے خلاف سازش کا مکمل جال بچھا چکا تھا۔ کوتوال شہر سے لے کر ینیچری کے بعض سالاروں تک ابو جعفر کی زیر زمین سرگرمیوں کا دائرہ کار تھا۔ دربار سلطانی میں بھی اس کے ہرکارے موجود تھے، گویا ادرنا میں ابو جعفر کی بے تاج بادشاہی تھی۔ وہ بظاہر ایک مذہبی پیشوا تھا اور لوگ اسے خطیب المغرب کے نام سے جانتے تھے، لیکن در حقیقت وہ قسطنطنیہ کے آرتھوڈکس چرچ آیا صوفیہ کا ایک آزمودہ کار پادری تھا۔ وہ ادرنا میں پچھلے کئی سالوں سے مقیم تھا اور اس کے ہرکارے کیسر قسطنطنیہ کو عثمانی سلطان کی پل پل کی خبر پہنچاتے تھے۔ البانیہ کی شکست کے بعد مالتھا اور البانوی شہزادے ادرنا آئے تو ابو جعفر کے لیے اپنی سازش کا جال پھیلانا مزید آسان ہو گیا۔ اس نے سب سے پہلے مالتھا کی فطری کمزوریاں معلوم کی اور پھر مالتھا کے گھر آیا تو مالتھا نے اسے مسلمانوں کا مذہبی پیشوا سمجھا اور کچھ خاص گھاس نہ ڈالی، لیکن مکار ابو جعفر نے پہلی نشست میں ہی مالتھا کو اپنے شیشے میں اتار لیا۔ شروع میں مالتھا عیسائی سازش کا حصہ بننے سے خوف زدہ رہی، لیکن ابو جعفر کی چرب زبانی نے اسے بہت جلد اپنے اشاروں پر نچانا شروع کر دیا۔ اب وہ ایک البانوی کنیز کے بجائے کیسر کی ایک اہم جاسوسہ تھی۔ مالتھا ابو جعفر کے لیے سلطانی محل میں جا کر اہم معلومات حاصل کرتی اور اپنے تئیں دین یسوع مسیح کی خدمت سر انجام دیتی۔ اس اثناء میں ایک اہم واقعہ یہ ہوا کہ شاہ سربیہ لارڈ اسٹیفن نے اپنی بیٹی شہزادی سروین نوجوان سلطان مراد خان ثانی کے عقد میں دے دی۔ شاہ سربیہ لارڈ اسٹیفن اگرچہ مذہباً عیسائی تھا، لیکن مراد خان ثانی کے دادا سلطان بایزید یلدرم کے زمانے سے سلطنت عثمانیہ کا خیر خواہ اور وفادار تھا۔ بایزید یلدرم کے زمانے میں اسٹیفن نے مسلمانوں کی طرف سے متعدد معرکوں میں شرکت کی اور ہر معاذ پر سلطان کے شانہ بشانہ رہا، خصوصاً اس وقت جب جنگ انگورہ میں تاتاری فرما روا عمری تیمور نے سلطان بایزید یلدرم کو عبرتناک شکست دی۔ اسٹیفن بھی سلطان بایزید یلدرم کا ہم رکاب تھا۔ اس زمانے میں اسٹیفن نوجوان تھا۔ اسٹیفن نے بایزید یلدرم کو اپنی وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے اپنی بہن اس کے عقد میں دے دی تھی، اور اب سلطان مراد خان ثانی کہ جو بایزید یلدرم کا پوتا اور سلطان محمد خان اول کا بیٹا تھا، اسٹیفن نے اپنی وفاداری کا یقین اس طرح دلایا کہ اپنی چہیتی بیٹی شہزادی سروین سلطان کو بیاہ دی۔ شہزادی سروین محل میں آئی تو مالتھا اور ابو جعفر کے کان کھڑے ہو گئے۔ ابو جعفر نے مالتھا سے کہا، مالتھا یہ شہزادی تمہاری پہنچ سے دور نہیں، اسے صلیب اعظم کا واسطہ دے کر اپنے ساتھ جہاد میں شریک کرو۔ مالتھا نے شہزادی سروین کے پاس آنا جانا شروع کیا تو اسے بہت جلد اندازہ ہو گیا کہ لارڈ اسٹیفن کی بیٹی اپنے باپ کی طرح سچے دل سے سلطنت عثمانیہ کی خیر خواہ ہے۔ مالتھا بہت جلد مایوس ہو گئی اور ابو جعفر کو بتایا کہ شہزادی سروین اتنا ترنے والا بھی نہیں جتنا اس نے سمجھ لیا تھا، لیکن ابو جعفر مایوس نہیں تھا۔ اس نے شہزادی سروین کو ورغلانے کی کوششیں جاری رکھیں۔ ابو جعفر در حقیقت ایک سفاک اور گھناؤنا شخص تھا۔ اس نے البانیہ کے بادشاہ جان کسٹریارٹ کو سلطان سے بدظن کرنے اور بغاوت پر اکسانے کے لیے ایک انتہائی سنگین منصوبہ تیار کیا، اور جب اس نے اپنے اس سنگین منصوبے میں مالتھا کو شامل کرنا چاہا تو وہ بری طرح سے بدک گئی، کیونکہ ابو جعفر کا منصوبہ بے پناہ سفاکانہ اور خوفناک تھا۔ ابو جعفر نے البانوی بادشاہ کو سلطان سے بدظن کرنے کے لیے
سلطان کے محل میں موجود معصوم البانوی شہزادوں کے قتل کا پروگرام بنایا۔ مالتھا جو ایک طرح سے ان بچوں کی ماں بھی تھی، ابو جعفر کی اس سازش میں قطعاً شریک نہ ہونا چاہتی تھی۔ ابو جعفر مسلسل کئی روز تک مالتھا کو ان معصوم بچوں کی جان لینے پر آمادہ کرتا رہا، لیکن جب مالتھا نہ مانی تو ابو جعفر نے ننھی مالسی کو زبردستی ماں سے الگ کر دیا۔ مالتھا بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ اب وہ ابو جعفر کے ساتھ زیر زمین سرگرمیوں میں اتنی آگے جا چکی تھی کہ اس کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ بالآخر مالتھا نے ڈرتے کانپتے ابو جعفر کا حکم مان لیا اور البانی بادشاہ جان کسٹر یارڈ کے 3 ننھے یرغمالی شہزادوں کو کھانے میں زہر دے دیا۔ سکندر اپنے بھائیوں میں سب سے بڑا تھا اور کسی قدر چالاک اور ہوشیار بھی تھا۔ مالتھا نے ابو جعفر کے مشورے سے سکندر کو زندہ رہنے دیا اور باقی 3 ننھے شہزادوں کو ایک ماں کے بجائے ڈائن بن کر دیار غیر میں زہر ملا کھانا کھلا دیا۔ اپنے ماں باپ سے دور اس دیار غیر میں یہ معصوم بچے مالتھا کے رحم و کرم پر تھے۔ چنانچہ تینوں بچے کھیلتے کودتے کھانے کے وقت دسترخوان پر آئے تو کھانے کے برتنوں میں ان کی موت ان کا انتظار کر رہی تھی۔ زہر ابو جعفر لایا تھا، جو آہستہ آہستہ اثر کرنے والا زہر تھا۔ بچے کھانا کھا کر دوبارہ کھیل میں مصروف ہو گئے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد سب سے چھوٹے شہزادے کو قے آئی اور پھر کچھ ہی دیر میں اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ دوسرے دونوں بچے کسی قدر سخت جان ثابت ہوئے اور چند دن شدید بیمار رہ کر یکے بعد دیگرے وفات پا گئے۔ 3 البانوی شہزادوں کے یکے بعد دیگرے انتقال نے قیصر سلطانی کو ہلا کر رکھ دیا۔ سلطان مراد خان ثانی نے فوری طور پر دربار لگایا اور حاضرین دربار کے سامنے تازہ ترین صورتحال رکھی۔ سلطان خود بھی غمگین اور دل گرفتہ تھا، کیونکہ اس کے زیر سایہ پرورش پانے والے شاہ البانیہ کے معصوم بچے انتہائی پر اسرار طور پر یکے بعد دیگرے وفات پا گئے تھے۔ صرف ایک شہزادہ جارج کسٹر یارڈ زندہ بچا تھا۔ یہ دراصل ایک مسلمان سلطان کے لیے بہت زیادہ شرم اور ندامت کی بات تھی۔ سلطان کا اپنا بیٹا شہزادہ محمد ان البانوی شہزادوں کا ہم مکتب اور ہم عمر تھا۔ سلطان کے لیے مزید پریشانی کی بات یہ تھی کہ اب شاہ البانیہ کے بھڑک اٹھنے کا اندیشہ تھا اور سلطنت عثمانیہ کے شمالی صوبوں میں بغاوت پھیلنے کا بھی خطرہ تھا۔ حاضرین دربار دم بخود تھے اور شہزادوں کی پراسرار موت کا بظاہر کوئی سراغ ملتا دکھائی نہ دیتا تھا۔ بالآخر سلطان نے خفیہ محکمے کے سربراہ کو ان کی پراسرار موت کا کھوج لگانے پر مامور کیا اور شاہ البانیہ کی جانب ایک تعزیتی سفارت روانہ کرنے کا حکم دیا، جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ معصوم شہزادے کسی نادیدہ بیماری کے سبب ہلاک ہو گئے ہیں۔ مزید سلطان مراد ثانی نے ایک یہ اقدام کیا کہ جارج کسٹر یارڈ کو براہ راست اپنی نگرانی میں لے لیا اور اس کی تربیت اور دیکھ بھال کے لیے ماہر اور وفادار افراد کو مقرر کر دیا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو حوصلہ افزائی کے لیے لائک کریں، سبسکرپشن کے بٹن کو دبا کر بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔